یہ ہے جی کہ ابھی جیسے صاحب نے بات کی ہے کہ پکارتے جاؤ، آپ نے فرمایا کہ پکارتے جاؤ پوریاں ہو جانے. تو اب یہ انسانی خواہش ہے کہ جب وہ ایک امتحان دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ مجھے نتیجہ جو ہے نا معلوم ہو جائے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے جی کہ بورڈ نے اعلان نہیں کیا تو پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ پاس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اللہ ہے نا مالک ہے ڈاٹا ہوا، اس نے کہا میں نتیجہ سناؤں گا آخرت میں. وہ تو ٹھیک ہے، یہ اس انسان کی شرط ہے. انہوں نے کہا پرچے جاری ہے، اب ختم ہوگا تو پھر نتیجے پکارا جائے گا، ختم ہوگا شاید آخری سانس میں. اب راستے میں تم کیا بچے لگاتے ہو، ابھی چلتے جا رہے ہیں، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کیا ہے. اس کی شرط ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف راجع رجوع دلائے اس چیز کے ساتھ آپ کا ادب قائم رہنا چاہیے. سمجھا محفوظ ہو. مثلا ایک آدمی کو اپنے ماں باپ سے اللہ کا تعارف ملا، اب ماں باپ کی جو نسبت اور عزت ہے وہ قائم رہے. کسی آدمی کو اللہ کی یاد جائے کسی محفل میں ملی، مجلس میں ملی، سنگت میں ملی، اب اس سنگت کا احترام اس کو قائم رہے. جہاں جہاں سے اللہ کے باب میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں وہاں عزت کا سجدہ قائم رہے. کسی مقام پر باغی نہیں ہونا، چاہے تمہیں مطلب بات سمجھ آئے کہ نہ آئے. اچھا ایک شیخ مل گیا آپ کو، اس نے کوئی بات سمجھائی، اب یہ آپ کو ایک اور شیخ مل گیا بہتر مل گیا، اس نے اور بہتر بات سمجھائی، تو ان سمجھنے کے باوجود کبھی کسی پرانے استاد کو برا بھلا نہ کہنا. جب آپ گریجویشن کر رہے ہو تو پرائمری استاد کی بہت عزت ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، چاہے آپ اسی کے مدرسے میں ایڈوانسر لگ جاؤ. کہا یہ ہمارا استاد ہے، بس اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں جو اب ولی زمانے کا ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ علم جانے انداز کا نام ہے. یہ نہیں کہ کون سا علم ہے، انداز کا نام ادب. اب کیسے نتیجہ دے گا آپ کا؟ آپ یہ سوچو کہ تمام صاحبان جن کے لیے آپ پر واجب تھا احترام آپ نے کیا، نتیجہ اچھا نکلا. یا ساری بات کو اور مختصر کر دو، وہ شیخ بزرگ مرشد جس کو آپ نے کہا یا قبول کیا اس کے ساتھ آپ کی نسبت قائم رہی، سمجھو کہ آپ کا اللہ راضی. کہ اللہ راضی تو پیر صاحب جی تسی راضی تو اللہ راضی، ٹھیک ہے. کیونکہ پیر کیا ہے؟ اللہ کے راہ کا ایک آدمی ہے جو آپ کو اس راہ کا اجازت کرے گا. تو مرشد راہ نمائی کرنے والا کے راضی ہے تو پھر مطلب اللہ راضی ہے. باقی پیر کی چھوڑ دو. اگر مرشد گمراہ نکلا ہے تو یعنی کہ کمزور نکلا ہے یا غلط نکلا ہے، غلط نکلا ہے تو تم غلط نہ کرنا، کنارہ کش ہو جانا، غلط نہ کرنا. جس زبان سے تم نے تعریف کی ہوئی ہے اس زبان سے کسی کی خامی نہ بیان کرو. اتنی بات کے جان کر لو تو تم پار ہو گئے. ایسا ہوا واقعہ لوگوں کے ساتھ کہ جب مرشد نے ایک بات بتائی، ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے، چلتے رہے. پھر جب ہمیں وہ بات سمجھ آئی تو معلوم ہوا کہ مرشد کے بعد بھی وہ بات نہیں ہے. وہ جب پھر کہ یہ صحیح بات مجھے بتا دی تھی تو پھر میری آنکھیں کھل گئی. جب معلوم ہے کہ وہ تو ہے نہیں، اب تیری آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ ہے نہیں، تیرا فرض ہے کہ پہلے اس کو ہے بنا. پھر ہم مانیں گے کہ تو ہو گیا، ورنہ تو کب ہی ہو گیا، گمراہ ہو گیا. تیرا ہونا جس سے تمہارا باپ اگر ولی اللہ نہ بھی ہو، باپ تو ہے نا، تم کبھی ولی ہو جاؤ تو پہلے باپ کو ولایت پیش کرو اپنی کہ ابا حضور یہ مطلب ولایت عطا ہوئی ہے اس خاکسار ناچیز کو، آپ کے بیٹے کو، اس لیے یہ پہلے آپ کی خدمت پیش کی جاتی ہے. ابا حضور کہے گا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ تسی یہ جائے گا بھائی کسے رکھے گا. تو آپ نے تمام پرانے جو ہے نا احترامات جمع نہیں ہونی ہے، ان احترامات کو قائم رکھو. پرانے ادب نامے سارے قائم رکھو. جہاں جہاں عقیدت سے ہٹ چکا ہے وہاں وہاں آج بھی چکاتے رہنا. بس احترام کی بات ہے. یہ پھر آپ کی گارنٹی ہو جائے گی کہ آپ کی عاقبت آسان ہوگی. یا جن لوگوں کی عاقبت کی آپ کو یقین ہے کہ اس کی عاقبت درست ہو گئی ہے، یہ فلاح یافتہ لگتا ہے، مطلب جن کی گارنٹی کر دی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فلاح یافتہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے جن کی گارنٹی کر دی فلاح یافتہ ہو گئے. اب آپ کا مطلب صاحبان کربلا کا ذکر تو نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں یہ فلاح یافتہ ہو گئے. آپ کہتے ہیں نا
اس طرح اللہ عادل کیا، یہ آپ بھی کہہ رہے ہو، قیامت تو نہیں آئی ابھی، آپ ہی کہہ رہے ہو، آپ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام جائے یہ فلاح ہوگی، اس کی ہوگی، فیصلہ کب ہونا ہے؟ کہتے آخر میں ہونا ہے، لیکن اب ہو گیا۔ اس طرح مطلب آپ دیکھتے ہیں، آپ قریب قریب ہے، کوئی بازار مل جائے گا، کوئی پیزا مل جائے گا، کوئی بندہ مل جائے گا، پھر ان لوگوں سے آپ کی حاضری جاری ہے تو آپ اس گروپ میں شامل ہوں گے۔ یہ پورا گروپ ہوتا ہے، قافلہ ہوتا ہے، تو فلاح یا افغان کا قافلے میں شامل ہونا ہی فلاح کی دلیل ہوگی۔ بھئی یہ طاقت یہ نکلا ہے، تو آپ کی سنگت کے اجازت لو، سنگت آپ کی فلاح یا افغان کی نسبت سے ہے تو آپ آج پار ہو۔ اور ہوتا یہی ہے، آخرت کے اندر پار ہونے والا آج ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کا بزرگ راضی راضی، اور آپ کے جو جانشین ہے وہ گلا کون ہے، گلا کون ہے، بس کسی انسان کا آپ نے نہیں مارا، نہیں، لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچایا، اللہ کی کائنات کو تسلیم کیا، زندگی کو تسلیم کیا، اس کائنات کا احترام کیا، آپ چل پڑ بس، رب پڑ نہ پاؤ، تو پھر آپ کیا ہو گئے، آپ پر اللہ راضی۔ تو اللہ راضی ہو جائے تو فلاح کی خبر آ گئی نا۔ اس کا تیسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے جو اللہ پر راضی ہو۔ اللہ پر جو راضی ہے زندگی پر راضی ہے، کمی بیشی خامی خوبی غم خوشی کے باوجود زندگی پر راضی ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے اسے یہ انسان کیوں بنایا، تمہیں شکر ہے کہ اسے مسلمان بنایا، شکر ہے کہ یہ زندگی تمہیں دی ہے، شکر ہے کہ کبھی امیر بنایا کبھی غریب بنایا، اچھا شکر ہے، شکر قائم رکھو تم فلاح پا گئے۔ گلے کے بجائے جو ہے اگر شکر پہ آ گئے تو فلاح پا گئے۔ تو اللہ کا گلہ نہ کرنا، شکوہ نہیں کرنا، انسانوں کا گلہ اللہ کے پاس نہیں کرنا، اللہ گلہ بندوں کے سامنے نہیں کرنا، بس تم پار ہو گئے۔ پار کیا جو آپ کو تو پار ہو گئے، ایسی بات ہے، پار سمجھو تو پار، ادھر سمجھو تو ادھر۔ اب جتنے علم آپ کے پاس ہے کہ پار ہونے والے کیا ہونا چاہیے وہ آپ کر لو، اپنے آپ کو پار ہو گئے خود ہی۔ یہ مقام آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری دعا منظور ہوگی، جب تم ایسی دعا مانگنے لگو جو دل کہتا ہے کہ تمہارا حق نہیں ہے تو منظور نہیں ہوگی، میرا حق ہے اور یہ مل جائے گی، اور آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ دعا منظور ہوگی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، ورنہ دنیاوی خواہش کے سپرد کر بیٹھے تو پھر غلطی ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، خواہش کے والے نہیں کرنا، ذات کے والے کرنا۔